السلام علیکم۔ ہم سورہ فاتحہ کر رہے تھے تو لیٹ می کائنڈ آف اسٹارٹ اوور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفاعت ابدی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، شکر اللہ ہی کے لیے ہے، عالم کا پروردگار۔ الرحمن الرحیم، سراسر رحمت جس کی شفاعت ابدی ہے۔ یہاں تک ہم نے کر لیا تھا، اب یہاں سے آگے چلیں گے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ مغضوب ہوئے ہیں اور نہ راہ سے بھٹکے ہیں۔ تو اس میں اب ہم نے جو جہاں سے شروع کرنا ہے وہ مالک یوم الدین۔ اس میں غامدی صاحب لکھتے ہیں کہ یعنی یہ اس کی جو ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہیں، یعنی یہ اس کی پروردگاری اور اس کی رحمت کے دوام و استمرار کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دن اپنی عدالت برپا کرے گا، چنانچہ وہ اسے برپا کرے گا اور اس طرح برپا کرے گا کہ اس دن سارا زور و اختیار اسی کو حاصل ہوگا۔ سب کے سر اس کے سامنے جھکے ہوں گے، کسی کو یارہ نہ ہوگا کہ اس کے سامنے زبان کھول سکے۔ ہر معاملے کا فیصلہ وہ خود کرے گا اور کوئی اس کے فیصلے پر کسی پہلو سے اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ غامدی صاحب نے اس کے بارے میں جنرل لکھا ہے، تو اگین مجھے جو اس کی سمجھ آئی ہے وہ انکلوڈنگ دیٹ جو میں نے آلریڈی بتایا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کر رہے تھے کہ اللہ میں شکر ہے، آپ نے رب العالمین ہیں، آپ نے مجھے بنایا، ہر چیز میرے اراؤنڈ ہے وہ بنائی، پھر آپ نے الرحمن ہے، الرحیم ہے، یہ جو پوری آپ نے ہر شے بنائی ہے اپنی جو ایکسٹریم رحمت سے بنائی ہے، اور آپ کی ایکسٹریم رحمت فار ایور ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی، اس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اب آگے اگلا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اس میں یہ ہے کہ اب دیکھا جائے، اور اس میں ایک اور بات اس طرح کر سکتے ہیں کہ اور اس میں ٹیکنیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں کا شکر ہے کہ آپ نے یوم الدین بنایا یا روز جزا بنائی۔ اب یہ عجیب سا لگ رہا ہے جب میں کہہ رہا ہوں، لیکن لیٹ می ٹرائی ٹو ایکسپلین۔ اب ہم اپنے اراؤنڈ دنیا میں دیکھتے ہیں تو وی سی کہ کچھ لوگ ہیں جو ساری زندگی بیچارے مشکل میں رہے ہیں اور پھر اسی طرح دے ڈائیڈ۔ اب انہوں نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، اگر تو لائف جو تھی یہ جو ڈیتھ از دی اینڈ، تو اس کے بعد تو بیسیکلی ان کی لائف تو گزر گئی، ساری مشکل میں انہوں نے کچھ اچھی چیز دیکھی نہیں۔ اس طرح اگر اس دنیا کے اندر کوئی کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے جسٹس نہیں ملا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ایسے ہی دنیا سے چلا گیا تو بیسیکلی اف ڈیتھ از دی اینڈ، تو اس میں تو اسے کوئی جسٹس نہیں ملا، تو اس کے لیے تو کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک بندہ ہے جو اللہ کی راہ میں اس نے جنگ کی، ٹھیک ہے، تو اب 20-25 سال کی ایج تھی، تو اس میں وہ شہید ہو گیا، اللہ کی راہ میں اس نے جان دے دی۔ تو اب ٹیکنیکلی اگر ڈیتھ از دی اینڈ، تو اس نے بھی اس 25 سال کی زندگی میں کیا دیکھا، بلکہ اللہ کی راہ میں جان دی تو اسے کیا ملا۔ تو اس ساری سچویشن کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک دن ایسا آتا جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا جو ہے جسٹس، ایکسٹریم دا پرفیکٹ جسٹس وہ کرتے۔ وہ بندہ جس کی ساری زندگی مشکل میں گزری، تو اس کو اب حق ہے اس کا کہ اس کی باقی لائف ہے اس کو ایٹ لیسٹ سم ہاؤ سے کمپنسیٹ کیا جائے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس کو جسٹس نہیں ملا دنیا میں، تو اسے ایک دن ملنا چاہیے جسٹس۔ اس طرح کو بندہ جس نے ساری زندگی اچھے کام کیے، اللہ کی بات مانی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سارے آرڈرز پہ اچھی طرح کام کیا، برے کاموں سے بچا، تو ایک دن آنا چاہیے جب اسے اس کا ریوارڈ ملے۔ اور ایک وہ بندہ جس نے برے کام کیے، جس نے اللہ تعالیٰ کی بات ہی مانی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ برا کیا، ان کا حق مارا، تو ایک دن آنا چاہیے جس دن اس کو اس کی سزا ملے۔ تو اللہ میاں آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ یوم الدین بنایا، ایک روز جزا بنائی، ٹھیک ہے۔ اور باقی ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، اس کی کیا سینس ہے، وہ کس سینس میں، وہ آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں۔ اب نیکسٹ آیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
اب یہ ہے کہ اب یہ پیچھے سے وہی میں بار بار پیچھے سے جا رہا ہوں کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے بنایا، ہر چیز بنائی آپ رحمان ہیں اور رحیم ہیں، انٹینس قسم کی رحمت ہے آپ کی، اور فار ایور رحمت ہے۔ پھر آپ نے یوم دین بنایا، ٹھیک ہے، اس کے بھی آپ مالک ہیں۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد تو اندر سے انسائڈ آئی نو کہ اللہ میاں آپ ہی ہیں، آپ ہی نے مجھے بنایا، آپ ہی نے ہر شے بنائی، تو آپ ہی میرے مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انر فیلنگ ہے کہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے الہ ہیں، تو اس کے بعد جو انر فیلنگ ہے وہ اٹ ول لائک ٹو پریزنٹ اٹ سیلف فزیکلی، ٹھیک ہے نا۔ تو فزیکل اس کی پریزنٹیشن جو ہے، یا میری جو فزیکل باڈی کی جو ہے پریزنٹیشن، وہ یہ ہے کہ عبادت، نماز۔ تو اللہ میاں میں نے جب مان لیا کہ آپ میرے عبد ہیں، آپ نے سب کچھ کیا ہے میرے لیے، تو اللہ میں آپ کا شکر ہے، اس شکر کو میں فزیکلی کیسے کروں گا کہ میں عبادت کروں گا کہ ایاک نعبد، اللہ میاں ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور امپورٹنٹ یہاں پہ ایک اور ورڈ کیا ہے، تیری ہی۔ ایک کہہ سکتے تھے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنی بات کلیئر نہیں ہوتی جب آپ کہتے ہیں تیری ہی، یہ پھر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کا شرک نہیں کر رہے ہم تیرے علاوہ۔ اگر اسی بات کو ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ میں جب ہم نے آپ کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، ٹھیک ہے، سب کچھ آپ کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر مدد بھی آپ ہی سے مانگیں گے، اور کس سے مدد مانگیں گے؟ تو اللہ میاں ہمیں مدد دیں۔ اب یہ مدد کیا، کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے۔ ہدایت دیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے۔ اہدنا، اب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اہدنا صراط مستقیم ہے، یہ الصراط ہے۔ ایک ہوتا ہے نا اہدنا صراط المستقیم، ایک ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا نس صراط المستقیم، سو یہاں پہ الف لام آ گیا صراط کا، اس کا مطلب ہے کہ عام سا راستہ نہیں ہے، یہ کسی اسپیسیفک راستے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پہلی آیا کے اندر کوئی اشارہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگلی آیا کے اندر اس کا جو ہے ڈیٹیل کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، ایک خاص سیدھی راہ۔ اس آیت میں دوسری بات ہے کہ اس آیت میں اہدنا الہ کے بغیر آیا ہے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہدنا، ایک ہوتا ہے اہدنا، الہ کا ورڈ ہوتا ہے الہ، یہ الہ نہیں ہے، یہ الہ ہوتا ہے ٹورڈز اور اس طرف۔ تو اگر لکھا ہوتا ہے اہدنا الی صراط مستقیم، تو اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے بس اس رستے کی طرف گائیڈ کر دے۔ لیکن یہاں پہ آیا اہدنا الصراط المستقیم، الہ کا ورڈ نہیں آیا، تو اس میں کیونکہ الہ کا ورڈ نہیں آیا تو اس وجہ سے یہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ ہدایت جو ہے یہ اس کا مور ویسٹ میننگ ہو گیا۔ تو اس کو غامدی صاحب کیسے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اہدنا الہ کے بغیر آیا ہے، چنانچہ عربیت کی روح سے اب اس کا مفہوم صرف اسی قدر نہیں رہا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، یعنی اس پر ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، اس پر چلنے کا شوق عطا فرما، اس پر ثبات اور استقامت بخش دے، اس کے نشیب و فراز میں ہماری رہنمائی کر، اور مرتے دم تک اسی طرح چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں گائیڈ کر دیں، وہ ہوتا ہے کہ اگر الہ صراط مستقیم ہوتا تو کہ اس رستے کی طرف بتا دیں کہ کہاں ہے۔ جب الہ کے بغیر آیا اس کا مطلب ہے بیسیکلی ہمیں اس رستے کی ہدایت کہاں پہ ہے، کیسے چلنا ہے، اس کے اندر کنٹینیوس ہماری گائیڈنس کریں، اس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، مشکلیں آئیں گی، اس میں ہماری ہیلپ کریں، اور اینڈ تک جب تک ہماری لائف ہے، جب تک ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں اس رستے پر چلتا رہنے میں ہماری مدد کریں۔ اب نیکسٹ لائن ہے آیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب ان لوگوں کا راستہ نہیں، بیسیکلی ہمیں یہ کہا کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے ہمیں وہ دے، جو کہ نہ مغضوب ہوئے ہیں اور نہ راہ سے بھٹکے ہیں۔ تو مغضوب نہیں ہوئے ہیں، ان کا راستہ نہیں بیسیکلی ہمیں چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یعنی ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے اپنی ہدایت سے نوازا، اور انہوں نے میں مس کر گیا ہوں شاید، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے، یعنی اگین یہ صراط الذین خاص طور کا راستہ،
یعنی ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے اپنی ہدایت سے نوازا اور انہوں نے پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اس طرح اسے قبول کیا کہ تیری نعمت ہر لحاظ سے ان پر پوری ہو گئی۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیا 69 میں وضاحت ہے کہ اس سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی مقدس جماعت ہے۔ ابھی یہ ہے کہ رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے عنایت فرمائی ہے، جن پہ تیری نعمتیں ہوئی ہیں۔ اب میں نے ایک دو دفعہ لوگوں سے بات کی تھی بھائی سے، تو انہوں نے کہا کہ نعمت تو ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص بندوں کی طرف یا لوگوں کی طرف ریفر کیا ہو، ان جنرل بات ہوئی ہوگی۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے اگر یہ ایسے ہوتا تو پھر اب ہمیں نعمت بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ نعمت کیا ہے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ پیسے نعمت ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے اولاد نعمت ہے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ پاور نعمت ہے، تو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ تو پھر اس میں ہے جس طرح سورہ نساء کا انہوں نے بتایا کہ سورہ نساء کے اندر جو آیا ہے، میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیا نمبر 69، اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہ مودودی صاحب کی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، کتنے اچھے ہیں یہ فیلوز جو اگر آپ کو یہ ملیں۔ یہ اب جب انشاءاللہ آگے سورہ نساء میں جائیں گے تو پھر اور زیادہ ڈیٹیل میں ہو جائے گا۔ پھر آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب ہوئے ہیں اور نہ راہ سے بھٹکے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی سرکشی، اب مغضوب کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی سرکشی کے باعث اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یا قبول تو کیا تو دل کی آمادگی سے قبول نہیں کیا اور ہمیشہ اس سے انحراف پر مصر رہے۔ خدا کے جن بندوں نے ان کی اصلاح کرنی چاہی انہیں جھٹلایا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض کو اذیتیں دیں اور بعض کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اپنے ان جرائم کی پاداش میں وہ خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اس میں یہ غیر المغضوب، غضب جو مغضوب لوگوں کا ہے، اس میں اشارہ یہود کی طرف ہے، جس میں آگے سورہ بقرہ میں اتمام حجت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ولا الضالین، یعنی جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدعتوں اور ضلالتوں سے اس طرح مسخ کر دیا کہ اب خود بھی اسے پہچاننے سے قاصر ہیں۔ اس میں اشارہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے پیرووں کی طرف ہے، جن پر آگے سورہ آل عمران میں اتمام حجت کیا گیا ہے۔ اب یہ ابھی آپ اس کو ایسے کریں، نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں، تو یہ آگے جب جائیں گے جب انشاءاللہ تو پھر ڈیٹیل میں پتہ چلے گا کہ یہ اشارہ مغضوب والا اشارہ جو ہے وہ یہودیوں جوز کی طرف ہے، اور ولدالین کا جو اشارہ ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام یا کرسچنز کی طرف ہے۔ تو یہ ہماری سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہوگی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم۔